الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته والناس أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق اللہ العظیم. بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے آخر نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ عبداللہ کے پیارے، آمنہ کے دلارے، خدیجہ کے دلبر، ہم سب کے رہبر، عائشہ کے سرتاج، مدینے کے تاجدار، شافی محشر، ساقی کوثر، امام النبیین، خاتم المرسلین، آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا فرمایا. لیکن چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے دنیا کا نظام ایک دوسرے کے تعاون اور مدد کے ذریعے رکھا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرے، ایک انسان دوسرے انسان کا کام آئے. اس لیے ایک موقع پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس. تم میں بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو، لوگوں کو نقصان پہنچانے کی باتیں نہ کرتا ہو، لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرتا ہو، بلکہ لوگوں کو نفع پہنچانے کی کوشش کرتا ہو کہ ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو، ہماری ذات سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، ہماری ذات سے کسی کی عزت کی نیلامی نہ ہو، ہماری ذات سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، ہماری ذات سے کسی کو کسی اعتبار سے بھی نقصان نہ پہنچے، بلکہ ہم لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہوں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں، لوگوں کے سامنے ایک اللہ کی دعوت دے کر جہنم سے بچانے کی فکر کرنے والے ہوں، اور لوگوں کے دنیاوی ضروریات کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے ان کا بھی مدد کرنے والے ہوں. تب انسان دنیا کے اندر ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے اسباب، بہت ساری ضروریات ہیں. تو اب جو معاملات ہمارے سامنے آئے تو ہم کن معاملات میں کیا کام کریں؟ تو اللہ نے فرمایا، تعاونوا علی البر والتقوی. تم اچھے کام جو کرنے والے ہیں، جو بھلائی کے کام کرنے والے ہیں، جو لوگوں کو نفع پہنچانے والے کام کرنے والے ہیں، جو لوگوں کے اندر علم کے بانٹنے والے کام کر رہے ہیں، جو لوگوں کے اندر دلوں کے جوڑنے اور محبتوں کو بانٹ رہے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ پیار و محبت کے بول رہے ہیں، جو ہر وقت اچھائی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، برائیوں کے خاتمہ کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہوں، تو فرمایا تعاونوا علی البر. نیک کام کرنے والوں کی تم مدد کرو، نیک کام کرنے والے کی تم ساتھ دو، نیک کام کرنے والوں کے شانے بشانے چلو. نیک کام کیا ہے؟ نیک کام صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، نیک کام صرف روزہ رکھنا نہیں ہے، نیک کام حج کرنا نہیں ہے، نیک کام زکوٰۃ دینا نہیں ہے. یہ تو اسلام کے ارکان ہے کہ اس کے کیے بغیر تو انسان مسلمان باقی ہی نہیں رہتا. نیک کام تو یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی فکر کرو. نیک کام تو یہ ہے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے برائیوں کو ختم کرنے کی کوششیں کرو. نیک کام تو یہ ہے کہ نفرتوں کو محبتوں سے بدلنے کی کوشش کرو. نیک کام تو یہ ہے کہ اپنے سوچ اچھے کاموں کے کرنے میں لگاؤ. اپنے میٹنگیں اور پلاننگیں، اپنے مشورے اور اپنے منصوبے ان کاموں کے لیے ہونا چاہیے کہ کیسے ہماری بستی، ہمارا علاقہ اور پھر پوری دنیا کے اندر امن و امان کا گہوارہ بن جائے، اور پوری دنیا کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو لوگ اپنانے لگے.
چونکہ یہ تعلیمات دین ایسی تعلیم ہے جس کے سیکھنے اور جس کے پڑھنے اور جس کے حاصل کرنے میں اللہ رب العزت کے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ دنیا کی کسی ڈگری پہ اور دنیا کی کسی کام پہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ نماز جیسی محترم بالشان عبادت اگر آپ نیت باندھ لو ثواب نہیں ملتی جب تک کہ آپ نماز کو پوری نہ کر لو۔ نماز پوری ہوگی تب آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ نے بیچ میں توڑ دیا، بیچ میں چھوڑ دیا تو وہ نماز آپ کے لیے بجائے نیکیوں کے ذخیرہ بننے کا گناہوں کا مرکز بن جائے گا اور وبال بن جائے گا، چونکہ تم نے نماز شروع کیا اور چھوڑ دیا۔ لیکن علم دین ایسا علم ہے کہ انسان شروع کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے لیے نکلے اور مکتب میں جا کر پڑھے، ابھی اس نے صرف بسم اللہ پڑھا ہے، اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جانی شروع ہو گئی۔ اب وہ پورا قرآن نازلہ پڑھ لے تو بھی ثواب ہے، چند پارے پڑھ کر پڑھنا سیکھ گیا قرآن پڑھ سکتا ہے، وہ مکتب نہ جائے تب بھی اس نے ایک علم سیکھ لیا، اب اس کو ثواب ملنا شروع ہو گیا۔ حفظ قرآن کر لیا، وہ اللہ کے رسول کا مہمان بن گیا اور محافظ قرآن بن گیا۔ اللہ رب العزت نے اور توفیق دی، اس نے علم دین حاصل کر کے عالم بن گیا۔ تو عالم کا مقام تو وہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ساتھ جوڑ کر قرآن میں بیان فرمایا اور کہا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم، کہ ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے۔ اس بات کی گواہی فرشتے دیتے ہیں اور علم والے دیتے ہیں، اہل علم دیتے ہیں۔ تو گویا کہ علم کا سیکھ لینا اور علم حاصل کر لینا اور علم کو اپنی زندگی میں داخل کر لینا اور علم کے اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھال لینا، فرشتوں کی جماعت نے اس کو شمار کر کے میرا رب قرآن میں یہ اعلان کر دیا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، ایک اللہ کی گواہی جو دیتے ہیں وہ فرشتے اور علماء دیتے ہیں جن کے پاس علم ہے۔ یہ علم ایک ایسا سرچشمہ ہے کہ جس کے سیکھنے پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ، کوئی بندہ، کوئی اللہ کا بندہ دین میں دین کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، علم دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اس کے اعزاز و اکرام میں، اس کی تعظیم میں کہ یہ بندہ اللہ کے اس علم کو سیکھنے کو نکلا ہے جس علم کے سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر یہ احسان جتلایا اور کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ اللہ نے آنکھیں دی، ناک دیا، کان دیا، زبان دی، نعمتیں دیا، ساری چیزیں دی، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا کہ ہم نے تمہیں آنکھ دے دیا، ہم نے تمہیں ناک دے دی، لیکن جب اپنا محبوب کو دیا، چونکہ کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیا کرتا ہے، میرے رب نے اپنے بندوں کو اپنا محبوب دیا تو یہ اعلان کر دیا لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین پہ اللہ نے احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ کہ تم میں ایک رسول کو بھیج دیا، ایک نبی کو بھیج دیا جن کا کام کیا ہے، وہ کیا کریں گے تمہارے پاس، یہ احسان کیا کیا، تمہیں مکان بنا کر دے دیں گے، یہ احسان اللہ نے کیا کیا، تمہیں عہدے اور ڈگری دے دیں گے، یہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا کیا تم میں رسول بھیج کر۔ تو فرمایا ہم نے تم پہ یہ احسان کیا کہ تم میں سے ایک رسول بھیجا، کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ میری کتابوں کو تمہارے پاس پڑھ کر سنائیں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارے دلوں کو شرک کی گندگیوں سے، بغض کی گندگیوں سے، حسد کی گندگیوں سے اور جو ہے دوسرے بڑے بننے کی گندگیوں سے پاک کر دیں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تمہاری صفائی کریں گے، تمہاری تزکیہ کریں گے، تمہیں دھوئیں گے، تمہارے دلوں کو پاکیزہ بنائیں گے، اور پھر کیا کریں گے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیں گے، تم کو کتاب سکھائیں گے، اللہ کے پیغام پڑھائیں گے، اللہ کے پیغام سمجھائیں گے، اللہ کی دی ہوئی کتاب کے اندر کیا احکامات ہے،
کیا اللہ ہم سے تقاضا کرتا ہے؟ کیا اللہ ہم کو کرنے کو کہتا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ آپ کو کتاب سکھائیں گے اور آپ کو اس سے مزین کریں گے۔ اس لیے ایک موقع پہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بعثت معلما، مجھے تو تم لوگوں کے درمیان معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، بتانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، پڑھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور ایک موقع پہ فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو بانٹنے والا ہوں، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، عطا کرنے والا تو میرا رب ہے، عطا کرنے والا میرا اللہ ہے، جو مجھے علم حکمت دیا کرتا ہے، جو مجھے قرآن کے پیغامات دیے کرتے ہیں، جو مجھے نبی انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کے ارشادات اور فرمودات اور حالات کو دیا کرتے ہیں، اور پھر اپنے رضا کا پروانہ بتانے کے لیے ہمیں وہ علم عطا کرتے ہیں جس علم کے ذریعے تم اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہو، جس علم کے ذریعے تم اللہ کو پہچان سکتے ہو، جس علم کے ذریعے تمہارا تعلق اللہ سے قائم ہو سکتا ہے، جس علم کے ذریعے تم اپنے دین کی اشاعت کر سکتے ہو، جس علم کے ذریعے تم اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہو، جس علم کے ذریعے تم دین کے ملاوٹ سے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان اور کنبے اور اپنی برادری اور اپنے رشتہ داروں کو بچا سکتے ہو، وہ علم علم دین ہے، وہ علم علم قرآن ہے، وہ علم علم حدیث ہے، وہ علم علم فقہ ہے۔ آج ہم نے جسے علم سمجھا، یاد رکھو وہ علم نہیں، وہ تو ہنر ہے کہ مواقع کے اعتبار سے اور جو ہے زندگی اور لمحات اور جو ایام کے گزرنے کے بعد ان کے مانگ کم ہو جایا کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں انجینئر جو ہے الیکٹرانک انجینئر کا مانگ تھا، کسی زمانے میں سول انجینئر کے مانگ تھے، اب دھیرے دھیرے اس کے اندر تبدیلیاں آتی چلی گئی، اب ڈگریاں وہ کم پڑھنے لگے۔ کسی زمانہ ایسا تھا کہ اگر کوئی ایچ ایس اور میٹرک کر لیتا تو اپنے علاقے کا پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا کہ بہت پڑھا ہوا ہے، لیکن آج کے دور میں اگر کوئی ایم اے اور ایم ڈی بھی کر لے تب بھی وہ ہمارے نظر میں کم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو ہنر ہے، ہنر کے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ وقت کے اعتبار سے اس کے اندر گراوٹ آیا کرتی ہے، لیکن علم وہ ہوتا ہے جو 1400 سال پہلے حافظ قرآن قیمتی تھا، آج بھی قیمتی ہے اور قیامت کا صبح تک وہ قیمت رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم حاصل کرنے والا ہے، اس قرآن کو اس نے یاد کیا ہے، اس قرآن کے اندر کوئی کمی بیشی نہ اس وقت ہوئی تھی نہ آج ہو سکتی ہے اور نہ قیامت تک صبح تک اس کے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ وہ علم ہے کہ جس نے حاصل کر لیا، ایک چھوٹا سا بچہ 10 سال 12 سال کا ہو یا ایک 70 80 سال کا بوڑھے ہو، اگر اس کے پاس علم قرآن کی دولت ہے تو ہمارے نظر میں وہ دونوں اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے کہ وہ حافظ قرآن ہے، وہ محافظ قرآن ہے۔ اگر ان کے پاس علم دین ہے اور وہ علم دین کو حاصل کیا، قرآن کے ساتھ ساتھ علم نبوی کو حاصل کیا، تو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، اس کو دل کے کان سے سن کر نوٹ کر لو اور پھر یہ فیصلہ اور تہیہ کرو کہ ساری دنیا اپنے ورثہ میں چیزیں تقسیم کرتی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو اپنا وارث کہا ہے جس نے علم دین کو حاصل کر لیا۔ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء لا یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء نبی کے وارث ہوتے ہیں، اور پھر فرمایا وہ وارث دینار و دراہم کے نہیں ہوا کرتے بلکہ وہ علم نبوی کے وارث ہوتے ہیں، وہ علم دین کے وارث ہوتے ہیں۔ تو اگر ہمارا بچہ کوئی علم دین حاصل کر لے تو میرا وارث تو نسبتاً ہوگا، لیکن وہ حقیقتاً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بن جائے گا، وہ پیارے آقا کے وارث ہو جائیں گے۔ اس پرفتن دور میں، جس دور کے اندر ہر طرف نئے نئے فتنے جنم دے رہے ہیں، ہر طرف نئے نئے شوشے اٹھ رہے ہیں، ہر طرف نئے نئے باتیں اٹھ کر دین کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں نئے نئے فتنے پیدا کر رہے ہیں، میں یہ بات کہتا ہوں، اس سے پہلے بھی کہا ہوں، ایسے پرفتن دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ایک گھر کے اندر ایک عالم دین ضرور ہو تاکہ ہماری حفاظت کر سکے،
ہمارے دین کی حفاظت کر سکے، ہمارے ایمان کی حفاظت کر سکے، ہمارے دین کے تحفظ کا ذریعہ بن سکے، ورنہ یہ نئے نئے فتنے کس شکل میں ابھر کر ہمارے سامنے آئے گی ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم ان بہاؤں میں چلے جائیں گے، ہم اپنے دین کا سودا کر لیں گے۔ آج ہو رہا ہے، آج پوری دنیا کے اندر نظر اٹھا کر دیکھیں تو جو فتنہ جنم لیتا ہے وہ فتنہ وہاں رکتا نہیں ہے بلکہ وہ پروان چڑھتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم اپنے تعاون کرنے میں، اپنا ساتھ دینے میں، اپنے مدد کرنے میں، اپنے وقت کو لگانے میں، اپنے مالوں کو صرف کرنے میں، اپنے دماغ کو خرچ کرنے میں یہ بالکل نہیں دیکھا کرتے ہیں کہ یہ حق ہے یا غلط ہے۔ ہم یہ دیکھا کرتے ہیں ہمارا تعلق اس سے کتنا ہے، ہماری چاپلوسی اس سے کتنی چل رہی ہے، ہمارے سکے کتنے چل سکتے ہیں، ہمارے اس کے تعلقات کے بنا پہ ہمارا کتنا پکڑ ہو سکتا ہے، ہمیں لوگ کتنا سلام کر سکتے ہیں۔ بس حق ہے کیا ہے اس سے مطلب نہیں، ہم تو اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ نے صاف طور پہ کہا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تم اچھے کاموں کا تعاون کرو، اچھے کام کرنے والوں کا ساتھ دو، کام کرنے والے جو دین کے اور اشاعت دین کے اور علم دین کے جو کام کر رہے ہو ان کا تم ساتھ دو، برائی کرنے والے کا ساتھ مت دو۔ تم غلط کرنے والے، دشمنیاں پیدا کرنے والے، نفرتیں پھیلانے والے، لوگوں کے دلوں کو بانٹنے والے، لوگوں کے اندر قدرتیں پیدا کرنے والوں کا ساتھ مت دو۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حق کا ساتھ دیا، چاہے باپ کا ساتھ چھوڑنا پڑا تو چھوڑا، لیکن حق کے ساتھ رہے کہ نہیں ہمیں تو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اچھے کاموں کا ساتھ دو، تم اپنا تعلق مت دیکھو، تم اپنی دوستی مت دیکھو، تم اپنے جو ہے سلامی کے انتظار میں یہ مت دیکھو کہ ہمیں لوگ اچھا کہنے لگیں گے اور ہمیں واہوائی ملنے لگے گی۔ نہیں نہیں، تمہارا کام اچھے کاموں کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ تم مسلمان ہو، تمہارا ایک اللہ پہ ایمان ہے، تمہارے اس بات پہ یقین ہے کہ نفع نقصان کا مالک، عزت ذلت کا مالک وہ ایک اللہ ہے، کسی کے کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے تم اچھے کاموں کا ساتھ دو، اچھے بننے کی کوشش کرو۔ معاف کیجیے گا، آج ہمارا حالت اندر سے اتنا خراب ہو گیا ہے کہ آج ہم اچھا بننا نہیں چاہتے، اچھا دکھانا چاہتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، میری بات کڑوی لگے گی، لیکن آج ہمارا حال کچھ ایسا ہی ہو گیا، ہم اچھا بننا نہیں چاہتے ہیں، اچھا دکھانا چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں۔ ہم اندر سے چاہے کچھ بھی ہوں، اور بگڑی ہوئی مشین اوپر سے چاہے جتنا اچھا لگے، یاد رکھو اس کے جو ہے کچرے کے ٹوکری میں ہی ڈالی جاتی ہے۔ یہ پنکھا اس سے عمدہ پنکھا لا کر لگا دیا جائے اور اندر کے کوئل جل جائیں تو گرمی میں کوئی اپنے سر کے اوپر جگہ دے گا؟ ٹھوکر مارے گا کہ نہیں، یہ ہمارے کام کا نہیں۔ ہم نے تو اتنا قیمتی پنکھا لگایا کہ ہوا دے، ہمارے پسینے کو سکھائے، ہمیں راحت دے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ یہ بڑا خوبصورت ہے، کہ ایسے خوبصورتی کس کام کی؟ جو کام ہے وہ نہیں کر رہا۔ آج ہمارا حال، جو ساری دنیا تو ہمیں ٹھوکر مار رہی، اپنی جوتیوں میں لا رہی، ہماری عزتوں سے کھیل رہی، ان سب کے ذمہ دار وہ نہیں ہے میرے بھائی، ان سب کے ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم اوپر سے بننے کی کوشش کیے، اندر سے بننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس ہمارا دل ٹھیک ہونا چاہیے، لوگ ہمیں اوپر سے دیکھ کے سلام کرنے لگے، بہت اچھی بات ہے، اندر چاہے کچھ بھی ہو۔ اور اللہ تو اندر دیکھتا ہے، اوپر نہیں دیکھتا۔ اگر اللہ اوپر دیکھ کر فیصلہ کرتا تو پھر ابو لہب کے لیے ہدایت کے فیصلے کرتا، اور اللہ اندر دیکھ کر فیصلہ کر رہا تھا، اس لیے بلال حبشی کو پیارے آقا کا خادم بنوا دیا، کیونکہ اندر دیکھتا، اندر کی صفائی، اندر صاف ستھرے ہوں گے، اندر تعاون کرنے کا جذبہ اس اعتبار سے ہوگا کہ نہیں دین کی اشاعت ہو، دین کی بقا ہو، دین کے تحفظ ہو، دین کے پھیلاؤ ہو، دین دین دنیا کے اندر پھیلے، ہمارے علاقے، ہمارے خطے، ہمارے شہر کے اندر امن و امان اور محبت تقسیم ہو، لوگ دیکھ کر کہیں نہیں یہ اندر سے بنا ہوا ہے، اس لیے کہ یہاں تو محبتیں بانٹی جاتی ہے۔ تو میرے بھائی دوست بزرگوں، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو امت مسلمہ کو نقصان پہنچا دے۔ ہم تو اوپر سے بننے لگے، اوپر سے سنورنے کی فکر بہت ہونے لگی، اور اپنے آپ کو
اللہ کے ساتھ کہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، ہم یہ بھول گئے اور دلوں پہ محنت کے بجائے اور دلوں کی صفائی کے بجائے اور دلوں کی کدورت ختم کرنے کے بجائے ہم اوپر سے صاف ہونے لگے، اوپر سے اچھے بننے لگے، اور یہ اچھا اوپر سے جب ہم بنیں گے تو پھر لوگوں کی چاپلوسی کریں گے، اللہ کی حضوری نہیں کریں گے۔ آج تو یہی دور ہے نا، جو جتنا چاپلوس وہ سب سے بڑا اچھا انسان ہماری نظروں میں، کیونکہ ہم اوپر دیکھتے ہیں۔ تو ہمارا حال یہ ہے میرے بھائی، ہمیں تو اللہ کے لیے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ اندر سے سودا لیتا ہے، باہر سے نہیں۔ میں تو موٹی مثال دیا کہ دیکھو ابو لہب خوبصورت تھا، بہت خوبصورت تھا، پیارے آقا کے خاندان کے تھے، پیارے آقا کے چچا تھے، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اوپر سے وہ اچھا تھا، اندر سے پیارے آقا کا بغض لیے ہوا تھا، پیارے آقا کے لیے قدورت لیے ہوا تھا۔ اور بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے ہیں، کالے کلوٹے ہیں، خوبصورت بھی نہیں ہیں، الفاظ بھی اچھے نہیں بولتے، اور آپ کی فصاحت و بلاغت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو پسند کیا۔ کیوں؟ دل کے اندر محبت رسول جاگ رہا تھا، دل کے اندر پیارے آقا کے محبت گھر کیے ہوا تھا، تو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ مسجد نبی بھی تو چھوڑو، پیارے آقا کے سفر حضر میں بھی آپ کے مؤذن اور خادم رہا کرتے، اتنا پسند کیا کہ بلال اذان نہ دے تو سورج طلوع نہ ہو، کیونکہ اللہ تو سودا اندر سے کرتا ہے، اوپر سے نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، اچھے کام جو کر رہے ہیں ان کاموں کی مدد کرو، ان کاموں کی مدد کرو۔ دیکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کام کیا، ایک تو یہ لوگوں کے پاس خوشامدیں کرنا، لوگوں کے ایک اللہ کی طرف بلانا، لیکن جب وہ بلانے والے تیار ہو گئے، وہ ایمان لانے والے آ گئے، وہ صحابہ کی ایک جماعت تیار ہو گئی، تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صفہ پہ بیٹھا کر پڑھانا بھی شروع کیا کہ میرا کام یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا، اور میرا کام یہ بھی ہے کہ لوگوں کو قرآن کریم سکھانا، احادیث نبی بھی پڑھانا، اور ہماری سنت کی زندگی کو دیکھ کر وہ اپنی سیرت و صورت کو بنائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے آپ نے دونوں کام کر کے امت کو یہ بتلا دیا کہ یہ کام میرا ہے، یہ کام بٹے ہوئے نہیں ہے، یہ کام ہمارا ہے، چونکہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اب ہاتھ دیکھ لیں، ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، اگر آدمی یہ کہے یہ انگلی موٹی بیکار ہے، اس کو ختم کر دو تو یہ کوئی کام کا نہ رہے، اگر ان کو چھوڑ دو تو یہ کام کا نہ رہے۔ ساری انگلیوں کا اپنا اپنا کام ہے، اور ہر ایک اپنے جگہ پہ اپنے اعتبار سے اللہ نے بنایا ہے تو صحیح ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے میرے رب نے میرے نبی کو جو ذمہ داری دی ہے، اور میرے نبی کو کام دیا ہے، وہ تمام کام میرے نبی نے کو برحق ملا ہے، وہ تمام شعبے برابر کے حقدار ہیں، ان تمام شعبے کو سینچنا، پروان چڑھانا، آگے بڑھانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس طریقے سے ہاتھ کی 5 انگلیاں، کوئی انگلی اس میں بیکار نہیں کہا جا سکتا کہ یوں ہی بے فائدہ ہے، نہیں، ہر ایک کا اپنا کام ہے، ہر ایک کو اللہ نے اپنے کام کے اعتبار سے دیا ہے، اور وہ اپنے وقت پہ اپنا کام کیا کرتا۔ ٹھیک اللہ نے اپنے نبی کو یہی کام دیا، تعلیم دینا، لوگوں کی خوشامدیں کرنا، دلوں کی صفائی کرنا، اللہ کی ضربیں لگانا، ایک وحدانیت کا اعلان کرنا، یہ سارا شعبہ ہمارا ہے، یہ سارا کام ہمارا ہے۔ ان سارے کام کرنے والوں سے ہمیں اتنی ہی محبت ہونی چاہیے، کسی سے ہمارے دلوں کے اندر کسی قسم کی کوئی قدورت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تو ایک ہیں، اس لیے کہ ہم سب وہی کام کرنے والے ہیں، اور میرے رب نے ہماری ذمہ داری یہ لگا دی تعاونوا علی البر والتقوی، تم اچھے کام کی مدد کرو، تم اپنے دماغ کو اچھے کام کے کرنے میں لگاؤ، تم آپس کے مشورے، لوگوں کو نفع پہنچانے والے کام کو کرو، تم آپس میں بیٹھو تو یہ خیال اور یہ فکر لے کر بیٹھو کیسے دنیا سے بددینی ختم ہو جائے، کیسے دنیا سے نفرتیں ختم ہو جائے، کیسے محبت بٹنے ملنے لگے، کیسے لوگ محبت سے زندگی گزارنے لگے۔ جب یہ کام ہم کریں گے تو یہ ہے مدد کرنا، ایک دوسرے کا تعاون کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، اچھے کاموں کا مدد کرو، برے کا نہیں۔ اس لیے نہیں کہ چاہے کام کوئی کیسا بھی کرتا ہوں میرا اپنا ہے، ہمیں ساتھ دینا ہے، نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، اللہ نے ہمیں یہ کام دیا ہی نہیں۔
ہماری ذمہ داری نبی نے اس کام کا لگایا ہی نہیں کہ نہیں تم خاندان دیکھنا، تم رشتہ داری دیکھنا، تم اپنی چاپلوسی دیکھنا، تم اپنی جی حضوری دیکھنا، تم اپنا سکہ چلنا دیکھنا، تم اپنی سلامی داغنا دیکھنا، تم اپنی دعوتیں دیکھنا، تم اپنی ملاقات دیکھنا، نہیں ان سب کو مت دیکھنا۔ دیکھنا یہ کہ سچ کام اور حق بات کون کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تعاون علی البر والتقوی، ہم تو اس کا تعاون کریں گے اس لیے کہ میرا رب نے مجھے کرنے کو کہا ہے، میرے رب نے کرنے کو کہا ہے۔ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جس رب نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اس رب نے ہمیں ان بات کا حکم دیا ہے کہ اچھے کام کرنے والوں کا ساتھ دو۔ سیرت صحابہ پڑھیے، صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیے تو آپ کو ملے گا خاندان نہیں، باپ بیٹا ہے۔ اگر باپ پیارے آقا کے ساتھ ہے اور بیٹا نہیں ہے تو بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا اور باپ نے بیٹے کو نہیں پوچھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا تو کام یہی ہے کہ اللہ نے جن کام کو کرنے کو کہا ہے کہ اچھے کاموں کا مدد کرنا، اچھے کاموں کا ساتھ دینا، اچھے کام کرنے والوں کا ہمیں ہر وقت ساتھ رہنا۔ تو میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، یہ کام مدارس اسلامیہ جہاں علم دین کے سرچشمے ہیں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھو ایک کارخانہ، ایک فیکٹری ہو اور ایک دکان ہو، تو فیکٹری میں اگر کروڑوں مال تیار ہو جائے، مارکیٹ میں آ جائے اور پھر فیکٹری میں تالا بند کر دیا جائے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ مال مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، نہیں رہیں گے۔ اور اگر مارکیٹ میں کارخانے ہوں اور مارکیٹ ہی نہ ہو تو وہ سارا مال وہاں بیکار ہو جائے گا، کوئی کام کرنے دے گا، مال تیار ہوتے ہوتے تو بیکار ہو جائے گا، پھر وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کارخانے بھی اتنے ہی ضروری ہے جتنا مارکیٹ ضروری ہے، مارکیٹ بھی اتنے ہی ضروری ہے جتنا کارخانہ ضروری ہے۔ تو یہ مدارس اسلامیہ یہ کارخانہ ہے جہاں سے حفاظ پیدا ہوتے ہیں، جہاں سے علماء پیدا ہوتے ہیں، جہاں سے مفتیان اکرام پیدا ہوتے ہیں، جو ساری دنیا کی مساجد ہو، مسلمانوں کے مذاہب کے سارے مسلکیں ہوں، ان سب کی حفاظت کے کارخانے سے پیدا ہونے والے لوگ ہی کیا کرتے ہیں۔ آج ہمارے سمجھ میں مدارس کی اہمیت، ہمارے سمجھ میں علماء کی اہمیت نہیں آتی، لیکن یہ جو باطل طاقتیں ہوتی ہیں یہ آنے سے پہلے ریسرچ کرتے، پڑھتے ہیں، مطالعے کرتے، اسٹڈی کرتے، سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ رہنے کے لیے، ہمارا اپنا سکہ جمانے کے لیے کس کو کمزور کرنا پڑے گا۔ تو آج کی باطل طاقتوں نے بھی یہ سوچا کہ اگر ہمیں یہاں رہنا ہے، ہمیں یہاں جو ہے ترقی کرنا ہے، ہمیں یہاں آگے بڑھنا ہے، تو پھر سب سے پہلے علماء اور مدارس کے اوپر ہاتھ ڈالو، تاکہ یہ نہ ہوں گے فیکٹریاں بند ہو جائیں گی تو ایک دن ایسا ہوگا کہ ہم ان کے اوپر اپنی حکومتیں کر سکتے ہیں۔ تو نئے منصوبے، نئے اسکیمیں، نئے پلاننگیں، نئے جو ہے قانون بنا کر لاتے ہیں۔ بعض قانون تو وہ ہوتا جو سن کر بھی سمجھ میں آتا شاید ان کا دماغ چل گیا ہے۔ ابھی آپ نے ایک قانون پڑھا انہوں نے جو پاس کیا، سنسد میں پاس کیا، اس کو بھی جو ہے پورے طور پہ اس کو مانیتا نہیں ملی ہے کہ 2 کلومیٹر کے اندر میں مسلمانوں کا کوئی دھارمک استھان نہیں ہونا چاہیے، اگر مسجد ہے تو مدرسہ نہیں، مدرسہ ہو تو مسجد نہیں۔ یہ ان کا پلان ہے، چونکہ ان کو ڈر اگر ہے، وہ تاریخ پڑھنے والے ہیں نا کہ جنگ جو یہاں پہ انگریزوں کے نے جو غلام بنانا شروع کیا، تو اس سے غلامی سے نجات دلانے کے لیے جو پہلے اٹھے ہیں وہ علماء اکرام کی جماعت ہے، وہ مدارس اسلامیہ کے لوگ ہیں، وہ محدثین نظام ہیں، اس لیے پہلے ان کو بائیکاٹ کیا جائے، ان کو الگ کیا جائے۔ تب ان کو الگ کرنے کے لیے نئے طریقے اور منصوبے لائے۔ ایسے وقت میں ہم سب کی ذمہ داری ہے، جیسا کہ میں نے کہا تعاون علی البر والتقوی، نیک کاموں کے کرنے والوں کی مدد کرنا۔ تو ایسے وقت میں کہ ہماری فیکٹری جو مدارس ہے، ہماری فیکٹری اور کارخانے جو مدارس ہیں، جن کے ذریعے ہماری مساجد کی حفاظت ہے، ہمارے مکاتب کی حفاظت ہے، ہمارے آنے والے نسلوں میں دین منتقل ہوگا، وہ قرآن و حدیث سیکھیں گے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مدارس کی حفاظت کریں۔ ہم اپنی مدارس کی حفاظت 2 طرح سے کر سکتے ہیں۔ پہلی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے بچوں کو مدرسے سے جوڑے۔ مدرسے کی اصل حفاظت یہ ہے، بلڈنگوں کی حفاظت مدرسہ نہیں ہے۔
اصل حفاظت تو یہ ہے کہ ہماری اولاد عالم بنے، ہماری اولاد حافظ بنے، مفتی بنے، تو یہ مدارس کی حفاظت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کی بلڈنگیں، اس کے تعاون کے ذریعے ان کے ساتھ شریک ہو کر کے اس کی حفاظت کریں۔ تو آپ کو معلوم ہے یہ اعلان آپ کے سامنے پہلے بھی آیا کہ تحفظ مدارس کے عنوان پہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کے مشورے اور حکم سے آپ کے شہر آسنسول بلکہ آپ کا محلہ بیل تالاب میں 16 فروری کو ایک عظیم الشان کانفرنس تحفظ مدارس کا ہو رہا ہے، جس میں سید مولانا ارشد مدنی صاحب کے صاحبزادہ مولانا اظہر مدنی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے حضرت مولانا بابا فرید الدین صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ دارالعلوم میرٹھ سے حضرت مولانا خورشید صاحب تشریف لا رہے ہیں، شیخ الحدیث۔ پٹنہ سے حضرت مفتی سہراب صاحب آ رہے ہیں۔ غازی پور سے حضرت مولانا احمد الحسینی صاحب آ رہے ہیں۔ کلکتہ سے حضرت مفتی ضمیر صاحب آ رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے اکابر اس لیے آ رہے ہیں تاکہ ہمارے فیکٹری جو مدارس ہے اس کے تحفظ کیسے ہو سکے۔ دوسری طرف عام ہم سب جانتے ہیں یہ جمہوری ملک ہے، یہاں ڈگری نہیں دیکھا جاتا، یہاں تو سر گنا جاتا ہے۔ جس چیز میں بھیڑ ہے یہ صحیح ہے۔ تب ہماری ذمہ داری ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے اکابر آ رہے ہیں تو ہم بھی اپنے اوقات کو فارغ کر کے مکمل طور پہ رہیں تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ واقعتاً مسلمان اپنے مدارس کے تحفظ کے لیے تیار ہے۔ اللہ سمجھ کے دو۔